چاہے خوف کا مسئلہ ہو یا چاہے امیدوں کا مسئلہ ہو، چاہے تیری اچھی سوچ کا مسئلہ ہو یا تیری غلط سوچ کا مسئلہ ہو، وہ سوچ جب غلط نکلے، جو تو سوچ رہا تھا ویسا نہ ہو، تو اس وقت تیری عاجزی سامنے آ جائے گی، تیری بے کسی سامنے آ جائے گی۔ تو تجھے اپنی بے کسی اور عاجزی کو تسلیم کرنا چاہیے، تجھے ماننا چاہیے کہ میرے سوچنے سے، میرے خوف زدہ ہونے سے یا میرے امید کرنے سے، میری امیدیں رکھنے سے یہ دنیا کا نظام نہیں چلنے والا، بلکہ یہ تو اسی پروردگار عالم کے حکم سے چلنے والا ہے جو ساری کائنات کا مدبر ہے۔ تو بندہ اپنے نفس کو یوں سمجھائے کہ نفس وہ چیز تو تجھے ضرور مل کر رہے گی جو اللہ عز و جل نے تیری مقدر کر دی ہے، اور وہی کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی مولا ہے، وہی ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت کی انتہا نہیں، وہی ایسا عالم اور علیم ہے کہ اس کے علم کی انتہا نہیں، وہی ایسا غنی ہے کہ اس کے غنا کی انتہا نہیں، وہی ایسا قدیر اور قادر ہے کہ اس کی قدرت کی انتہا نہیں، وہی ایسا کریم اور سخی ہے کہ اس کی سخاوت اور اس کے کرم و فضل کی انتہا نہیں، اس کی عطاؤں اور اس کی نوازشات کی انتہا نہیں۔ تو جو ان صفات کا حامل ہے، جو ان صفات کا مالک ہے اور جو ان صفات سے متصف ہے، وہی ذات اس بات کا اہل ہے، وہی ذات اس بات کی اہل ہے، وہی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ اس پر بھروسہ کرے، اس پر توکل کرے، اس پر اعتماد اور اعتبار کرے اور اپنے معاملات اسی کے حوالے کرے، یعنی اپنے اندر تفویض کی صفت پیدا کرے، اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ عز و جل کے علم میں میرے متعلق جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے سب میرے موافق حال ہے اور بہتر ہے اور اچھا ہے، خیر ہے، ان سب میں خوبیاں ہیں، وہ سب بہتر ہے، وہ میرے لیے میرے نقصان کے نہیں، میرے فائدے اور نفع کے ہیں۔ اور اپنے نفس کو یوں بھی سمجھائے کہ نوشتہ تقدیر ضرور مل کر رہے گا، جو تقدیر کا لکھا ہے وہ بندے کو ملے گا، مقدر کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا، وہ آئے گا۔ بندہ بے چینی اختیار کرے، پریشانی، غم اور فکر میں مبتلا رہے تو یہ بے فائدہ ہے، غصہ اور غضب کرنا بے فائدہ ہے، بہتری اسی میں ہے جو اللہ عز و جل انجام دے، اللہ عز و جل کرے، اور بندہ کے غضب اور غصہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل جو کرے گا بندے کے موافق حال ہوگا۔ پھر بندہ اپنے نفس کو یوں بھی سمجھائے کہ جب تم اللہ عز و جل کو رب مانتا ہے، اللہ عز و جل کے رب ہونے پر راضی ہے، تو پھر اس کے حکم، اس کے فیصلے، قضاء و قدر اور تقدیر کے مسئلے سے کیوں گھبراتا ہے اور ان پر راضی کیوں نہیں ہوتا، جبکہ قضاء و قدر ربوبیت کی صفات ہیں، ربوبیت کی صفات ہیں، اور قضاء و قدر اور اللہ کے فیصلے اور حکم، اللہ کے احکام کا دنیا میں جاری ہونا، یہ ربوبیت کے لوازمات میں سے ہے، اس لیے کہ جو رب ہوگا اس کا حکم بھی چلے گا، اس کا فیصلہ بھی نافذ ہوگا، اور وہ قضاء و قدر اور تقدیر کے مسائل کا بھی مالک ہوگا۔ تو جو تقدیر کے مسائل ہیں، رب ہونے کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کا مالک اور حاکم ہے، تو بندے کو راضی ہونا چاہیے کہ رب کا فیصلہ تو نافذ ہوگا، میرے ناراض ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بندے کو رضا کا پیغام اختیار کرنا چاہیے اور رضا کی لگام اپنے نفس کو دینا چاہیے، اور پھر بندہ اپنے نفس کو یوں بھی سمجھائے کہ جو تکلیف یا پریشانی یا جو مصیبت اور شدت بندے پر آتی ہے، وارد ہوتی ہے، وہ بندے کو صبر کا دامن اس وقت تھام کے رکھنا چاہیے، وہ بندے کو آزمائش کے لیے آتی ہے تو بندے کو صبر رکھنا چاہیے اور اپنے نفس کو تحمل اور ضبط میں رکھنا چاہیے، اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور خاص طور پر پہلے صدمے کے وقت کسی بھی طرح کی بے صبری سے پرہیز کرنا چاہیے، گلا شکوہ اور زبان درازی اور چیخنے چلانے اور بیجا رنج کرنے سے بچنا چاہیے۔ پہلے صدمے کے وقت خاص طور پر اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے، اپنے نفس کو تحمل اور ضبط میں رکھنا چاہیے، اور بے چینی اور بے قراری کے بجائے صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ابتدائی مصیبت میں پہلے جب مصیبت آتی اسی وقت صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، صبر کرنا دشوار ہوتا ہے، آخر کو تو ہر کسی کو صبر کرنا ہے، مصیبت جب آ جاتی اس کے بعد کچھ وقت گزر جاتا ہے
پھر تو آخر میں ہر کسی کو صبر نصیب ہو جاتا ہے اور ہر کوئی صبر کرتا ہے. لیکن ابتدائی مصیبت کے وقت اپنے نفس کو تحمل اور ضبط میں رکھنا، اپنے دل کو قابو میں رکھنا اور چیخنے چلانے اور بیجا شکوہ بازی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ مشکل ہوتا ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے کہ جیسے ہی مصیبت آئی اسی وقت بندہ سنبھل جائے اور صبر کرے اور اس صبر کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرے.